بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کے والد محترم نے ان کا نام سید عثمان رکھا تھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت جعفر صادق کے ساتھ جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجمیر شریف کو شناخت حاصل ہوئی ہے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہوئی ہے۔ اس سرزمین کی یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے دریا جاری کیے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی میں نہ صرف سندھ بلکہ گرد و نواح کے علاقوں کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفیہ اکرام کی رشد و ہدایت اور فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہا۔ آذربائیجان کے چھوٹے سے قصبے میں حضرت کبیر الدین اپنے تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ اس مسئلہ کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ سید کبیر الدین شاہ ہر شب تہجد میں بارگاہ الہی میں مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی۔ ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اولاد کے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے، وہ مجھے ایک فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے انہیں ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصہ بعد 571 یا 577 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں حضرت کبیر الدین شاہ کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوئے جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں آسمان ولایت کا شہباز بننا تھا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی زیر نگرانی ہوئی۔ 7 سال کی عمر مبارک میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں ہی وفات پا گئیں اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مروند سے سبزوار کا بھی سفر کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے۔ آپ حضرت امام کاظم موسیٰ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور جید عالم تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر سید ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی مشائخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ غیبی اشارہ ملنے پر اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے ایران تشریف لائے۔ حضرت امام رضا سے قلبی اور روحانی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا، پھر آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے اور یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا، اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا کی روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
جب روضہ اطہر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران حضرت لال شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگو میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ آپ کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید بن گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ یہاں سے آپ سندھ میں داخل ہوئے لیکن رکے بغیر ملتان کی طرف روانہ ہوئے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گرد و نواح کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ یہ لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی۔ لا تعداد تکیاروں کے دکھ دور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر 649 ہجری میں واپس سندھ تشریف لائے۔ 7 میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی جو عرف عام میں راجہ چوپٹ کہلاتا تھا اس کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش طبع آدمی تھا۔ راجہ چوپٹ اپنی رعایا سے بالکل ہی بے خبر رہتا تھا۔ لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر وقت ہر طرف عام تھا۔ کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت کا ایک مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب شخص جس کا نام سکندر بودلہ تھا ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک دن بزرگ نے خواب میں غیبی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اس مجذوب شخص سکندر بودلہ کی زبان پر ہمیشہ یہی ورد رہتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا نکلتی کہ خدا کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آ جائے اور ہمیں اس راجہ کے ظلموں سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ بادشاہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور اس کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بوکھلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ جیسر جی کو نہ صرف مشتعل کر دیا بلکہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ بالآخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا دورہ ختم ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذیت میں مبتلا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑی جائے، خود ہی اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجہ نے اجازت دے دی۔ سکندر بودلہ پر تازیانوں کی بارش کر دی، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ میرا مرشد آنے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر وحشیانہ تشدد جاری رہا۔ روزانہ ان پر تازیانوں کی بارش کی جاتی، لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ رہتا تھا۔ سندھ کا علاقہ حضرت شہباز قلندر کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے، اس کے باوجود بھی آپ سندھ کی طرف تشریف لے آئے۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شہباز قلندر نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں سکندر بودلہ کو حکم فرمایا کہ بودلہ اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ خدمت گزار حیران تھے کہ آپ کس کو حکم فرما رہے ہیں۔ سکندر بودلہ جو راجہ جیسر جی کی قید میں تھے اور کئی مہینوں سے دردناک سزائیں برداشت کر رہے تھے، ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو ادھر سکندر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ سکندر بودلہ ابھی اسی حیرانی میں تھے کہ یکایک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی۔ بودلہ یہ سمجھ گئے کہ یہ مدد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس نے بے اختیار نعرہ لگایا،
میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بودلہ تیزی سے اٹھے اور قید خانے کے دروازے سے باہر کی طرف دوڑنے لگے۔ آخر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ سکندر بودلہ سے مل کر لال شہباز قلندر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہی تمہارا بھائی سکندر بودلہ ہے، اس کو راجہ نے اپنے قلعہ میں قید کیا ہوا تھا، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے سیون شریف میں رہ کر ہر طرف اسلام کا نور پھیلایا، ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی، لا تعداد بھٹکے ہوئے لوگوں کو رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاقیات اور محبت کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن لوگوں کے دلوں میں اجاگر کی۔ آپ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے سیون کی ایک ایسی کایا پلٹی کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا، نے لا تعداد بھٹکے ہوئے لوگوں کا رشتہ خدا سے جوڑا۔ سیون میں ایک مسلمان فقیر کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ راجہ جیسر جی کئی بار اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، لیکن ہر مرتبہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ آخرکار راجہ نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو اکٹھا کر کے اس مسلمان فقیر سے مقابلے کا کہا، لیکن سیون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے 103 برس، بعض تذکروں کے مطابق 112 برس عمر پائی۔ آسمان ولایت کا یہ شہباز سندھ اور گرد و نواح کے تاریک علاقوں کو اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 18 شعبان المعظم 673 ہجری بمطابق 1275 عیسوی میں غروب ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس آفتاب کی روشنی تا قیامت باقی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی زندگی کی طرح درویشی اور ایمان کی پختگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔